الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خرچ کرتے ہیں وہ اپنا مال لیصدوا تاکہ روکیں وہ عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، فَسَيُنْفِقُونَهَا پس ضرور اور بھی خرچ کریں گے وہ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ پھر ہوگا ان کو افسوس، ثُمَّ يُغْلَبُونَ پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا الی جہنم جہنم کی طرف یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث تاکہ جدا کریں اللہ ناپاک کو من الطیب پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ اور کر ڈالیں ناپاک ایک دوسرے کے اوپر، پس طے بطے کریں ان سب کو اور ڈال دیں انہیں فی جہنم جہنم میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں گھاٹے والے۔ قل فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اگر باز آ جائیں وہ معاف کر دے گا وہ انہیں جو انہوں نے کیا، اور اگر وہ لوٹیں فقد مضت سنت الاولین پس تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا۔ مائک دی آواز کو۔ زمانہ قدیم سے یہ کافر یہ کام کرتے رہے ہیں، جیسے مسلمان اپنا مال اسلام کی تعمیر و ترقی پر خرچ کرتے ہیں نا، اسی طرح کافروں کی جماعت اپنا مال و متاع اسلام کی رکاوٹ میں خرچ کرتی ہے۔ بدر کی لڑائی ہو، احد کا موقع ہو، بندوں کو پیسہ دے کے رسول پاک علیہ السلام پر حملہ کرنے کے پلان ہوں، بندہ ہائر کر کے حضرت حمزہ کو
شہید ہی نہیں بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے ہوں، یا پھر بندوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے مالی لالچ دی گئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا خیال ہے تم اسلام کے خلاف شیطان کے راستے پر مال صرف کر لینے کے بعد یہ سمجھتے ہو کہ بات ختم ہو گئی ہے، اور رات پیسہ دے کے تم آرام کرو گے اور اگلی صبح اسلام کا خاتمہ ہو چکا ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ بندہ سولی پہ ہے، اسے کہا گیا ہے کہ اتنا کہہ کہ میری جگہ پہ رسول پاک ہوتے میں بچ جاتا، نہ تیری جگہ پہ رسول پاک آئیں گے نہ ہم ان کو لائیں گے، تو صرف اتنا بول دے، ہم تمہیں دے دیتے ہیں چھٹی۔ جواب پتہ کیا ملا تھا؟ ایک طرف یہ ہو کہ رسول پاک کے پاؤں کو کانٹا چھو جائے، اور دوسری طرف مجھے جان کی قربانی دینی پڑے، اور رسول پاک کے پاؤں کو کانٹے سے بچانے کے لیے بھی میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تم سمجھتے ہو پیسے دے کے کام تمام کیا جا سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ چلو کر لو، کرو خرچ مال اور لگاؤ، تلیاں ملنی پڑیں گی تمہیں، آخر کار تمہارا انجام وہ شکست ہے۔ مکہ کے دن ہو گئی نا سب کو شکست، وہ جو غزوہ احزاب ہے، ساری جماعتیں مدینے پہ چڑھ آئی تھیں، طوفان آیا، جانور کدھر، کھانا پکا پکایا کدھر، خیمے کدھر، ٹھنڈی راتیں، کوئی بندہ نہیں ٹکا، دوڑنا پڑا مکہ والوں کو واپس۔ خندق کھودی ہوئی تھی، آگے جا نہیں سکتے تھے۔ ہاں، یہ لالچ ہوتا کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس میں خباثت ہے وہ اسلام کے لبادے کے اندر آ کر بھی خبیث ہے، منافقین۔ اور جو کھرا پاک ہے نا، اس پاک کے سامنے کہا گیا ایک بندہ رات اپنے گھر سے نکلے، جائے بیت المقدس، پھر جائے آسمانوں پر، پھر دیکھے جنت و جہنم، پھر راتوں رات واپس آ جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ویسے تیرا خیال کیا ہے؟ بندے نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا، بندے نے یہ نہیں کہا نہیں ہو سکتا، اس بندے نے ان سے سوال کیا کہا کس نے ہے؟ سمجھے آپ؟ ایک ہے کہہ دیتے نہیں ہو سکتا، پھر کہتے فلاں نے حضور نے کہا ہے، اچھا پھر ہو سکتا ہے، لے ہونا کیا سی نہیں ہوندا ہے؟ یہ بڑے زیرک لوگ تھے، فہم و فراست کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ یہ بولے ہی نہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ کس نے کہا ہے؟ تمہارے یار نے۔ فرمایا پھر ضرور ہو سکتا، سمجھے؟ پھر ضرور ہو سکتا۔
چھوٹے اور کھرے کی شناخت ہوتی رہنی چاہیے، نہیں تو لوگ آپ کی آستینوں میں رہیں گے، جب دل کرے گا آپ ڈس لینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اپنی آستینیں جھاڑتے رہنا چاہیے، حرکت دینی چاہیے۔ وہ کیڑا مکوڑا، کوئی بچھو، کوئی سانپ آپ کی آستینوں میں پل تو نہیں رہا، حرکت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ضابطہ ہے، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ دیکھو نا جی، اگر گند پاکی میں آ جائے، ایک قطرہ بھی گوبر کا بڑے برتن دودھ میں گر جائے، ایک ذرہ، تو وہ دودھ پاک رہتا ہے؟ تو گند تو پاکی کو متاثر کرتا ہے نا۔ اس لیے اس کی صفائی ہوتی رہنی چاہیے۔ اور اللہ کہتے ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ، میں اللہ یہ صفائی کرتا رہتا ہوں، پاک کو الگ رکھتا ہوں اور ناپاک کو الگ۔ پھر جو ناپاک ہے وہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، پھر ان کی تہ لگتی ہے، پھر میں اس ناپاک کو تہ بتہ کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ لہذا میرے نبی، آپ ان کافروں کو کہہ دیں باز آ جاؤ، اور اگر تم باز آ گئے، اللہ کو ڈیل کی ضرورت نہیں، میں اور آپ کا ڈیل کرنا ہے ہماری مجبوری اور ہمارے مفاد۔ اللہ جب شرط عائد کرتے ہیں وہ مفاد نہیں ہے، وہ اللہ کا رحم ہے۔ یہاں کہا جا سکتا تھا صرف اتنا کر لو، انج تے انج ہی صحیح، نہیں کہا، بلکہ الفاظ کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے۔ قل فرما دیجئے کافروں کو باز آ جائیں، ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑی کوتاہیاں کی ہیں، زمانہ گزر گیا ہے کوتاہیوں اور غلطیوں میں، کبھی کبھی ڈکیٹ چور بچنا چاہتا ہے، باز آنا چاہتا ہے، لیکن ڈر ہے کہ اگر میں نے آج ہاتھ کھڑے کر دیے تو مجھے اگلی زندگی جیل میں جلنا پڑ جائے گا۔ ایسی ہے نا، باز آنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی حالات و واقعات بندے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، یار کس کا مال میں نے چوری کر لیا، کس کو میں نے قتل کر دیا، دل ملامت کرتا ہے کہ واپس آ جا، آتا نہیں، ڈر لگا ہوا ہے کہ میں نے آزادی کی زندگی گزاری ہے، اب اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو بقیہ زندگی مجھے ان سوالوں جوابوں میں گزارنی پڑے گی۔ پروردگار عالم بھی کہہ رہے ہیں باز آ جاؤ، اے پروردگار ہم باز آ گئے اور پیچھے آ گئے، تو سابقہ جو ہماری غلطیاں ہیں ہر روز ہمیں انکواری پہ آنا پڑے گا، ہر روز ہماری پکڑ ہوگی، ہر روز ہماری جاسوسی کی جائے گی، ہر روز ہمیں سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نا نا، تم نے رحمان کے سامنے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، انسان کے سامنے کھڑے نہیں کرنے۔ ساری زندگی کی غلطیاں ہیں تمہاری، آجو واپس، کوئی انکواری نہیں، کوئی پوچھ پکڑ نہیں، کوئی تمہاری تاریخیں نہیں،
کوئی روزانہ تمہیں کسی کے سامنے پیشیاں نہیں دینی پڑیں گی، بلکہ میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں بعض آتے جاؤ گے، تمہاری گزشتہ ساری غلطیوں کو میں اللہ معاف کر دوں گا۔ عجیب بات ہے یہ، کوئی دھمکی نہیں پروردگار عالم نے دی، کیسا انداز ہے، باز آ جاؤ معافی مل جائے گی۔ دو چار گناہوں کی معافی بھی نہیں، بلکہ فرمایا قد سلفا، جو بھی تم نے کر لیا ہے ان سب کی معافی مل جائے گی۔ اگر تم سمجھو کہ میں کمزور ہوں اور میں تمہیں معافی دے رہا ہوں تو یاد رکھ لو، نہ واپس آؤ، اپنی ضد اور عناد پر قائم رہ جاؤ۔ فقد مضت سنت الاولین، پتہ ہے نہ تمہیں پہلے لوگوں کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے۔ پڑھو فرعون کی تاریخ، غوطے کھا کے مر گیا ہے۔ پڑھو نمرود کی تاریخ، مچھر ناک میں ہے، اپنے آپ کو مار مار کے مر گیا ہے۔ پڑھو قارون، زمین میں دھس گیا ہے۔ پڑھو قوموں کے حالات، بادلوں سے آگ برسی ہے۔ پڑھو لوگوں کی زندگیاں، میرے فرشتوں نے نعرہ مارا ہے، ان کے دماغ پانی کی طرح بہہ کے نکل گئے۔ پڑھو قوم لوط کے حالات، زمین کو اٹھا کے اسے الٹا دیا گیا۔ پڑھو ذرا قوم نوح، پانی زمین و آسمان سے اکٹھا کر کے غوطے دے دے کے مار دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھو ابراہیم کے چاروں طرف آ گئے لیکن بچا لیا گیا۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے لیکن بچا لیا گیا ہے۔ فقد مضت سنت الاولین، باز آ جاؤ تو عام معافی ہے اور سارے گناہوں کی معافی ہے۔ نہیں باز آتے تو ذرا پہلے پیغمبروں اور ان کی قوموں کی تاریخ پڑھو، میں اللہ کریم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تم بھی باز نہیں آؤ گے، وہی حشر و نشر میں اللہ تمہارا کر کے رکھ دوں گا۔ سمجھے آپ؟ اللہ جھڑکتے ضرور ہیں لیکن اللہ سنبھلنے کا موقع پہلے عنایت فرماتے ہیں، پھر اللہ جھڑک دیتے ہیں۔ آ جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا، آ جاؤ، کوئی پرابلم نہیں، کوئی تاریخیں نہیں، کوئی پیشیاں نہیں، ساری غلطیاں معاف۔ نہیں آؤ گے، پہلے لوگوں کی حالات پڑھو، تمہاری اتنی برداشت ہے کر جاؤ گے تو ٹھیک ہے، بس کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔